السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس اللہ وحدہ لا شریک نے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں اس کلاس میں اس زوم اپلیکیشن کے ذریعے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک یہ دین اسلام پہنچایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج ہم اس زوم اپلیکیشن کے ذریعے آج ہم اس کلاس میں جمع ہو چکے ہیں، کیونکہ حالات ناساز ہیں، حالات انتہائی زیادہ ناسازگار ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کل ہی یہ اطلاع دی گئی تھی کہ کلاس زوم کے ذریعے سے ہوگی۔ تو آج کے اس کلاس میں ہم احکام الغسل پڑھیں گے۔ آج کے اس کلاس میں ہم احکام الغسل کے بارے میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھی۔ احکام الغسل کے بارے میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بولا کہ آپ اپنی مائک کو جو ہے نا، اس موبائل کی مائک کو آف رکھیں اور کوئی ویڈیو آن نہ کرے، کیونکہ اس سے نیٹ ورک میں پرابلم ہو رہی ہے، نیٹ ورک میں اس سے ایشو ہو رہا ہے۔ تو احکام الغسل، غسل کے احکام، شاید آپ نے پچھلی اتوار کو غسل کے بارے میں پڑھا تھا کہ غسل کس کو کہتے ہیں، پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ یہاں پہ چند لڑکے ایسے ہیں جن کو میں استدعا کروں گا کہ وہ اپنی مائک کو آن رکھیں۔ چند لڑکے ہیں جس میں ڈاکٹر صاحب ہیں اور باقی طلباء ہیں، دو چار لڑکے وہ مائک کو آن رکھیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ کلاس میں موجود ہیں۔ جی، تو ہم نے غسل کے احکام کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھی تھی۔ یہاں پہ صاحب کتاب آپ لوگوں کے کمپیوٹر پہ اس وقت، آپ لوگوں کے موبائل میں اس وقت کتاب شو ہو رہی ہے۔ احکام الغسل میں لکھا ہے وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ يَأْتِي بَيَانُهَا۔ غسل کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کی نیت سے ایک مخصوص صفت کے مطابق پورے جسم پر پانی بہانا، یا ہم اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں افاضۃ الماء علی جمیع البدن علی صفت مخصوصۃ علی وجہ التعبد للہ سبحانہ وتعالی۔ تو غسل جو ہے یہ ہے غسل یغسل سے، اس کا مصدر ہے، غسل یغسل کا مصدر ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ ہے پورے جسم کو دھونا۔ اس غسل کا کیا حکم ہے؟ آپ نے پچھلی اتوار کو پڑھا غسل کرنا مشروع ہے، غسل کرنا مشروع ہے۔ اسلام نے ایک مسلمان کو پورے بدن پر پانی بہانے کی اجازت دے رکھی، لہٰذا یہ ہے کہ غسل کرنا مشروع ہے۔ البتہ کئی اسباب ایسے ہیں جو غسل کرنا انسان پر واجب قرار دیتے ہیں۔ البتہ کئی اسباب ایسے ہیں جو انسان کو غسل کرنے پر انسان جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے انسان پہ غسل کرنا، لہٰذا اگر ان اسباب میں سے کوئی بھی سبب پایا جاتا ہو غسل واجب ہوگا، ورنہ غسل واجب نہیں ہے۔ تو یہاں پہ صاحب کتاب نے لکھا ہے موجبات الغسل، اس نے لکھا ہے موجبات الغسل ستۃ اشیاء، 6 چیزیں ہیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے، 6 چیزیں ہیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے۔ غسل واجب ہونے کے اسباب،
میں نے آپ لوگوں کو شاید دکھوایا بھی ہے، شہوت کے ساتھ لذت سے نطفہ کا اپنی ایک خاص جگہ سے اچھل کر نکلنا، اس میں کئی شرط ہے، یہ کہ نطفہ نکلتے وقت شہوت ہو، یہ کہ نطفہ نکلتے وقت انسان لذت محسوس کرے، یہ کہ نطفہ اپنی خاص جگہ سے نکلے، یہ کہ نطفہ اچھل کر زور سے نکلے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ان سے فرمایا وَإِذَا فَضَحْتَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ، اور جب تو پانی پھینکے تو غسل کر لینا۔ تو یہ درس جو ہے، یہ درس آپ کو انشاءاللہ ریکارڈنگ میں بھیجا جائے گا، پھر ریکارڈنگ سے آپ لوگ یہ الفاظ اپنی کاپی پہ لکھ سکتے ہیں جو میری زبان سے اس وقت نکل رہے ہیں۔ دوسرا سبب جس کے ذریعے انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے وہ ہے مرد کی شرمگاہ کا سر عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جانا، اگرچہ نطفہ نہ بھی نکلے، اگرچہ نطفہ نہ بھی نکلے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اذا جلس بین شعبها الاربع، جب مرد اپنی بیوی کے 4 زانوں میں بیٹھ جائے، ثم جحدها، پھر اس سے جمع کرنے کے لیے کوشش کرے، فقد وجب الغسل، اس پہ غسل واجب ہو گیا۔ یہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 291۔ رہی بات اس حدیث کی کہ انما الماء من الماء، غسل صرف پانی نکلنے پہ واجب ہے، چونکہ یہ جمہور اہل علم کے نزدیک منسوخ ہے، جمہور اہل علم کے نزدیک یہ حدیث جو ہے یہ منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ یہ حدیث ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، وہ روایت جس میں انہوں نے فرمایا ان الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی بدء الاسلام ثم امر بالغسل بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں رخصت دی کہ غسل صرف پانی نکلنے پہ واجب ہوگا، یعنی اگر مرد اور عورت کا شرمگاہ آپس میں ملے بھی غسل واجب نہیں ہوگا، البتہ جب ان دونوں سے پانی نکل آئے، جب ان دونوں سے نطفہ نکل آئے تب غسل واجب ہوتا ہے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے انما الماء من الماء، یہ حدیث منسوخ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو پہلے پہلے تھا، یہ تو پہلے پہلے ہوتا تھا، لیکن پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا حکم، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد یہ جو تیسری چیز ہے کسی بھی کافر کا مسلمان ہونا، کسی بھی، یہ دیکھو الاسلام اسلام الکافر، یہاں پر اسلام الکافر الثالث فاذا اسلم الکافر وجب علیہ الغسل، اگر کافر اسلام لے آتا ہے تو اس پہ غسل واجب ہوتا ہے۔ نمبر 4 اور نمبر 5 الحیض والنفاس، حیض یا نفاس کا خون رک جانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، یعنی الحید یطہرن بالاغتسال بعد انتہاء الحیض، جب حیض کی مدت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد غسل کرنے سے یہ پاک ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں غسل تب واجب ہوتا ہے، شریعت میں غسل تب واجب ہوتا ہے جب اگر کسی عورت کو حیض آیا ہو، اگر کسی عورت کو مخصوص ایام آئے ہوں یا نفاس ہو، جب وہ ان سے غسل کر لیتا ہے تو وہ عورت پاک ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 موت واقع ہونا، نمبر 5 موت واقع ہونا، اس موت سے بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر عورتوں سے فرمایا اغسلنھا، اس سے غسل کرو، یہ حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا جب بھی کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن 6 چیزوں کی وجہ سے، جن 6 چیزوں کے اسباب کے ذریعے سے انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں سر استاد، آواز آ رہی ہے نا؟ جی سر، ہاں استاد، ہاں استاد۔ طيب
اس کے بعد آپ ٹائٹل لکھ لیجیے اپنی جگہ، کیونکہ جب بھی آپ زون پہ کلاسز دیں گے تو کاپی اور قلم اپنے ہاتھ میں رکھیں، کاپی اور قلم اپنے ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ جس پر غسل واجب ہو جائے اس سے متعلق چند احکام ایسے ہیں جس پر غسل واجب ہو جائے۔ میں نے آپ کو کہا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن پہ غسل واجب ہوتا ہے، اور یہ 6 چیزیں آپ لوگوں کو یاد رکھیں۔ پھر بعد میں آئے گا کہ غسل کرنے کا کیا طریقہ، یہاں پہ لکھا ہے صفت الغسل، غسل کرنے کا کیا طریقہ۔ پہلے آپ لوگ یہ یاد رکھیے، جس پر غسل واجب ہو جائے ایسے شخص کو مسجد میں اقامت کرنے کی اجازت نہیں، یعنی یمس شخصس غسل واجب آسہ سہ ہیکہ نہ تکبیر پڑھت کی، سہ ہیکہ نہ رکت مسجد مزن کی، سہ ہیکہ نہ مسجد مز بہت کی، البتہ وہ ضرورت مسجد کے اندر سے گزر سکتا ہے۔ البتہ اگر تمہیں ضرورت پہ، مثال کے طور پر کسی شخص غسل گومت واجب مگر مسجد مزن رود سوئچ بند کر رہے، امس ورائے چھن کہن تہ مسجد مز، اگر نہ یہ مسجد مزن سوئچ بند کرنے خاطر ایسے راتس روز لائٹ یلے یا راتس مسجد پاور کا خطر، ام ساتن ہیکہ امس غسل واجب، یہ ہے کہ کھڑا کھڑا اچت، یہ سوئچ بند کرے تو واپس نیرِ، تکیازِ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء مز فرماوان ولا جنبا الا عابر سبیل حتى تغتسلوا، مسجد سے وہ گزر سکتا ہے جو جنبی ہوگا، جس پہ غسل واجب ہوگا، اگر اس کو خالی مسجد سے گزرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد سے گزر سکتا ہے یہاں تک وہ غسل کر لے۔ البتہ اگر وہ وضو کر لے تو وضو چونکہ ایک باقی ہے اور وہ حدث میں کمی کر دیتا ہے تو وضو کے بعد مسجد میں مجبوراً ٹھہر سکتا ہے۔ یہ بات اہل علم کی رائے ہے کہ اگر کس غسل چھ واجب ام پتن چھ امس مسجد مزن روزن ضروری، یا اگر وضو کرے، وضو کرنے ستن چھ امس یہ گندگی گژھان ہلکہ، یہ ہیکہ تیلہِ مسجد مزن بہت، چونکہ عہد نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ایسا کرنا ثابت ہے۔ نمبر 2، یمس شخص غسل واجب آسہ سہ کیا کرنا، ایسا شخص قرآن کو نہ چھوئے، یمس شخص غسل واجب آسہ تمس پزِ قرآنس اتھ لاگن کی۔ نمبر 3، ایسے شخص کو نظرن یا چھو کر قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 4، ایسے شخص پر حرام ہے کہ وہ پاکی حاصل کیے بغیر اسی حالت میں نماز ادا کرے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ غسل واجب ہوتا ہے لیکن پھر وہ کیا کرتے ہیں، غسل واجب ہونے کے بعد بھی وہ ویسے ہی نماز پڑھ لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یمس شخص پڑھن غسل واجب آسہ تمس نماز پڑھن، تمس نماز پڑھن کی۔ مستحب غسل، یعنی یمن پٹھن اس ونو کہ چند غسل ایسے بھی ہیں جن کے وجوب پہ اتفاق نہیں، کہ غسل چھ تم یم کس واجب پٹھن چھن اتفاق کی، یعنی یم چھ واجب تات پہ دپان یم نسا چھن واجب کی، البتہ انہیں سنت غسل یا مستحب غسل کہا جا سکتا ہے۔ اکھ گو غسل واجب، بیاکھ گو سنت غسل یا مستحب غسل۔ مثال کے طور پر ہر جمعہ کے بعد نہانا، اگر کہاں بٲژ چھ پننس بٲژس نزدیک گژھان، اگر ایم وون کہ مے ہسا چھ 2 منٹ پننس بٲژس نش گژھن، پتہ اگر یہ ام ساتن غسل کرِ یہ چھ مستحب، یہ ونو نہ کہ یہ چھ واجب ام ساتن غسل کر۔ نمبر 2، جمعہ کا غسل کرنا، یہ چھ مستحب غسل۔ عیدین کا غسل کرنا، عید الفطر، عید الاضحیٰ غسل کرنا، یہ چھ مستحب۔ حج اور عمرہ کے احرام کے وقت کا غسل کرنا، یہ چھ مستحب۔ میت کو غسل دینے کے بعد کا غسل، یس میتس غسل دی، تمس چھ غسل کرن، یہ چھ مستحب، مگر اس یہ حدیث چھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من غسل میتا فلیغتسل، یس میتس غسل دی تمس پزِ غسل کرن پانس۔ ات متعلق چھ واریاہن محدثین ہنز رائے، یہ حدیث چھ ضعیف، یہ حدیث چھ ضعیف۔ تو یہ مستحب غسل ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اب ہے غسل کرنے کی کیفیت، غسل کرنے کی کیفیت کیسے غسل کرنا ہے۔ آپ کے اس وقت موبائل میں کتاب آ رہی ہے صفت الغسل، کہتے ہیں للغسل صفتات، 2 طریقے ہیں غسل کے، صفت الغسل الکامل، ایک ہے مستحب کیفیت جس کو میں کہوں گا، یا ادائیگی کی کیفیت۔ مستحب کیفیت یہ ہے، یہ آپ لوگ یاد رکھنا کہ غسل کیسے کرنا، اور مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کیسے غسل کرتے ہوں گے۔ یہ جو عمر ہے، عمر اپنا ویڈیو آف کرے، کچھو عمر اپنا ویڈیو آف کرے۔ استاد جی
مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایسا شخص قرآن کو نہ چھوئے وہ، اور ایسا شخص قرآن کو نہ پڑھے نظرن یا چھو کر. زبان حفظ پڑھ سکتا ہے ہاں وہ حفظ پڑھ سکتا ہے؟ اگر کسی کو یاد ہے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اور حج، ٹھیک، اور حج اور عمرہ کا کون سا؟ حج اور عمرہ کرنے سے پہلے جی جی، حج اور غسل. عمرہ کے احرام کے وقت کا غسل، یعنی حج کے لیے جب انسان احرام پہنے پہلے غسل کرنا ہے، وہ غسل واجب نہیں ہے بلکہ وہ غسل مستحب ہے، سنت ہے. ہاں، اور میت کا؟ اور اسی طریقے سے میت کا، جو میت کو غسل دے گا کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ غسل کرے، لیکن یہ مستحب ہے. میں نے ابھی آپ لوگوں کو کہا کہ حدیث جو اس کے بارے میں آئی ہے، من غسل میتا فلیغتسل، جو میت کو غسل دے گا اس کو چاہیے کہ وہ بھی غسل کرے. اس کے بارے میں بہت سے اہل علم کی رائے ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. البتہ اس کے اوپر یہ غسل واجب نہیں ہے. جو میت کو غسل دیتا ہے اس کے اوپر یہ غسل واجب نہیں ہے، البتہ اس کو وضو کر لینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ غسل کرتے وقت اگر اس کو میت کے شرمگاہ سے اس کا ہاتھ لگے، اس کا ہاتھ چھو کر چلے تو اس پہ جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے. ٹھیک. اب ہے کیسے انسان کو غسل کر لینا ہے، غسل کرنے کی کیا کیفیت رہے گی؟ وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھ دھوئے. سب سے پہلے آدمی اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، یہ مستحب کیفیت. آدمی اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ بھی دھوئے. ہو گئی دو چیزیں. اور اس کے بعد اگر اس کے جسم پر کچھ لگا ہو تو اس سے دھوئے. یہاں پہ صاحب کتاب نے لکھا ہے، یہاں پہ لکھا ہے ان ینوی بقلبہ، کہ اس کو چاہیے کہ وہ نیت دل میں ہی کرے. کس کی؟ شاباش، کس کی نیت دل میں کرنی؟ باقی کی صفائی کی. غسل کی نیت دل میں کرنی. ثم یسمی، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہے. وَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَيَغْسِلُ فَرَجَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے اور اپنے شرمگاہ کو بھی دھوئے. ثم يتوضأ وضوءا كاملا، اور اس کو چاہیے کہ وہ مکمل وضو کر لے. کیسے؟ اس کو جیسے وہ انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے، غسل کرنے سے پہلے بھی انسان کو ویسے ہی وضو بنانا ہے. مع غسل رجلیہ، یا اگر وہ اسی وقت اپنے پاؤں کو بھی دھوئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَأَحْيَانًا يُؤَخِّرُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ فِي آخِرِ الْغُسْلِ، اور کبھی کبھار انسان اپنے پاؤں کو دھونا، اپنے پاؤں کا دھونا مؤخر بھی کر سکتا ہے. آپ بات میری سمجھ رہے ہیں نا؟ کیسے غسل کرنا ہے؟ پہلے نیت کرنی ہے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے، اس کے بعد شرمگاہ کو دھونا ہے، اس کے بعد وضو مکمل کرنا ہے. اور اگر وضو مکمل کرتے وقت جب اس نے سر کا مسح کر لیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے وضو میں؟ پاؤں دھونا ہے. اس کے بعد پاؤں دھونے ہیں. اگر وہ اسی وقت پاؤں دھوئے تو کوئی حرج نہیں. اگر اس نے یہ کہا نہیں پہلے میں غسل کر لوں گا اس کے آخر میں پاؤں دھوؤں گا، اس کے بارے میں بھی کوئی حرج نہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اپنے ہاتھوں سے پانی اٹھائے اور اس سے اپنے سر کے بالوں کا خلال کرے. بالوں کی جڑوں تک یہ پانی پہنچائے، اپنی انگلیاں داخل کر دے. ٹھیک ہے؟ اور اس نے لکھا ہے ثم يحثي الماء على رأسه 3 مرات. اس نے لکھا ہے کہ وہ اس کے بعد وضو کرنے کے بعد وہ اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالے. یہ ہے غسل کا طریقہ، غسل کی کیفیت، غسل کا صفت. پھر اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، اور وہ پانی سر کے، یہ جو ہے نا سر کے جڑوں تک پہنچنی چاہیے، بال کے جڑوں تک وہ پانی پہنچنا چاہیے. ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة، اس کے بعد وہ 1 مرتبہ اپنے پورے جسم پر پانی بہائے. اس کے بعد وہ 1 مرتبہ اپنے پورے جسم پر کیا بہائے؟ پانی بہائے. اور یہاں پہ لکھا ہے وَيُسْتَحَبُّ أَن يَتَيَامَنْ وَأَن يَدُلُّكَ بَدَنَهُ بِيَدَيْهِ لِيَصِلَ الْمَاءُ إِلَيْهِ. اس نے لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ انسان کو غسل کرنے کے وقت دائیں سے شروع کرنا، وہ رائٹ سے شروع کرے. گۄڈٕ چھُ دٔچھنہِ کَنہِ آب تراؤن، اور اَمہِ پَتَن چھُ پنٛنہِ اَتھٕ سۭتۍ پھش دیُن. تۄہہِ چھا سمجھ یِوان؟ اَمہِ پَتَن چھُ پنٛنہِ اَتھٕ سۭتۍ پھش دیُن، پنٛنہِ اَتھٕ سۭتۍ چھُ سٲرسٕے بدنس پھش دیُن تاکہِ آب واتہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ.
گو کت چیز آئے ایسے غسل کس طریقے سے شاباش 5 ہاں ذرا بتائیے گۄڈنِچ شیخ گوٚو نیت گۄڈنِچ گو نیت شاباش دوٚیِم گوٚو بسم اللہ پَرُن نعم پَتہٕ چھُ اَتھٕ چھَلٕنۍ تہٕ بیٚیہِ شرمگاہ چھَلٕنۍ اتھ چھلُن 3 لٹن بیٚیہِ چھُ شرمگاہ چھلُن نعم شرمگاہ چھَلٕنۍ تَمہِ پَتہٕ چھُ وضوٗ کَرُن کامِل یِتھ کٔنۍ کران چھِ نارملی وضو چھُ کرُن تَمہِ مکمل پَتہٕ چھُ وضو چھُ مُکمل کرُن تَمہِ پَتہٕ چھُ مکمل کَلَس ترٛاوُن آب 3 لَٹہِ وضو چھُ کرُن مکمل وضو چھُ کرُن مکمل اگر انسانس ییٚمہِ ساتہٕ باسہِ کہِ بہٕ چھَل کھوٚر وٕنی سُہ ہیٚکہِ چھٔلِتھ اگر کانٛہہ دَپہِ کہِ بہٕ چھَل کھوٚر غسل کرنہٕ پتہٕ تتھ تہِ چھُنہٕ حرج کانٛہہ اَمہِ پتہٕ کیٛاہ چھُ کرُن تَمہِ پَتہٕ چھُ کَلَس ترٛاوُن آب 3 اَمہِ لَٹہِ پتہٕ چھُ کلس تراوُن آب 3 لٹہِ اور یہِ آب گژھِ واتُن آ کلہٕ کٮ۪ن یِمن مستہٕ کٮ۪ن موٗلن تام موٗلَن تانۍ نعم اس کے بعد موٗلَن تانۍ تَمہِ پَتہٕ چھُ اَکہِ لَٹہِ ترٛاوُن پوٗرٕ یَتھ جِسمَس سٲرسٕے آب جسمس اپنے پورے بدن پر اپنے پورے جسم پر پانی بہائے اور مستحب ہے کہ وہ دائیں سے السلام علیکم استاد اس کے بعد مستحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ استاد اتھ چھِ دلیل أسۍ کینٛہہ کہ اگر أسۍ گۄڈٕ چھلو کھۄر یا پتہٕ چھلو کھۄر بہٕ چھُس زن ییٚمہِ ساتہٕ غسل چھُ بناوان بہٕ چھُس لاسٹس چھلان کھۄر اتھ بالکل چھا دلیل کینٛہہ اَسہِ زن جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غسل فرمایا کرتے تھے وہ اپنے پاؤں کو غسل کے آخر میں دھویا کرتے تھے کیوں اس کی وجہ یہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے تو نیچے پانی جمع ہوتا تھا نیچے پانی جو ہے وہ جمع ہوتا تھا جس کی وجہ سے پھر وہ اس جگہ سے ہٹ کر اپنے پاؤں کو دھویا کرتے تھے لیکن آج کل ایسا نہیں ہے آج کل انسان پانی بہاتا ہے وہ پانی نیچے سے جمع نہیں ہوتا بلکہ وہ پانی چلا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹپ میں غسل کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ آخر میں اپنے پاؤں کو دھویا کرتے تھے اسی لیے اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اپنے پاؤں کو پہلے ہی دھونا چاہتا ہے وہ دھو سکتا ہے وَأَحْيَانًا يُؤَخِّرُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ فِي آخِرِ الْغُسْلِ اگر کوئی شخص اس پاؤں کا دھونا مؤخر کرنا چاہتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے شریعت میں گنجائش ہے اس میں بہت جزاک اللہ اس کے بعد کیا کرنا ہے ثم یأتی بالاذکار الواردة فی الوضوء استاد اس کے جی اگر ہمیں کامل وضو کرنا ہی ہے پھر ہمیں کیوں پہلے الگ سے بھی ہاتھ دھونا ہے پھر وضو کے ٹائم بھی ہاتھ دھونا ہے کب پہلے ہاتھ دھونا ہے نا جی اس کے بعد کامل وضو کرنا ہے جی تو ہمیں 2 بار ہاتھ دھونا ہے نہیں کہاں 2 بار دھونے ایک ہی مرتبہ دھونے بسم اللہ پڑھیے ہاتھ دھوئے اپنی شرمگاہ کو دھوئیے پھر وضو کر لیجیے لیکن وضو میں بھی پہلے ہاتھ ہی دھوئے جاتے ہیں نا وہی میں کہہ رہا ہوں نا وضو جیسے کرتے ہیں نا آپ ویسے ہی وضو کیجیے جب آپ اپنی شرمگاہ کو دھوئیں گے اس کے بعد تو ہاتھ تو دھونے ہی ہے نا ٹھیک ہاں جب آپ اپنی شرمگاہ کو دھوئیں گے اس کے بعد تو ہاتھ تو دھونے ہیں لہذا آپ آخر میں وہ اذکار پڑھیے جو وضو میں آپ آخر میں پڑھتے ہیں آپ لوگوں نے احکام الوضو میں پڑھا کہ آخر پہ کیا پڑھنا ہوتا ہے اشهد ان لا اله الا الله ہاں وحده لا شريك له واشهد ان محمدا جی عبده ورسوله اب دیکھیے اللهم شیخ اجعلني شیخ اللهم تسمیہ اجعلنی من چھُنہٕ حظ التوابین واجعلنی من المتطہرین یہاں پر ہم آخر میں سوالات آپ سے لیں گے یہاں پہ ثانیہ لکھا ہے صفت الغسل المجزئ وهو ان ينوي وان يعم بالماء جميع بدنه مع المضمضة والاستنشاق آپ دیکھیے کہ انسان کو غسل کرنے کے وقت نیت کرنی چاہیے اور پورے جسم پر پانی بہانا چاہیے اور کلی اور ناک میں پانی بھی ڈالنا چاہیے کلی اور ناک میں پانی بھی ڈالنا چاہیے نعم اس کے بعد غسل کرنے کے وقت شیخ یمیُک مطلب کیٛاہ چھُ مُجزی مطلب کیٛاہ چھُ مجزی کو جائز یعنی کیفیت اجزا نعم اس کے بعد ہے مسئلہ النیت لها احوال النیت لها احوال نیت کے مختلف احوال ہیں حالت ہیں الاول ان ينوي غسلا مسنونا انسان کو نیت کرنی ہے یا مسنون غسل کی او واجبا یا واجب غسل کی فيجزئ احدهما عن الاخر اگر کوئی واجب غسل کی نیت کرے گا تو جائز ہے اس میں مسنون غسل بھی آئے گا اس میں مسنون غسل بھی آ سکتا ہے ثانی
أن ينوي رفع الحدثين الأكبر والأصغر أو الحدث مطلقا أو الصلاة أو قراءة القرآن فيرتفعان. اگر کوئی شخص غسل کرنے کے وقت یہ نیت کرے کہ مجھے حدث دور کرنا ہے، چاہے اکبر یا اصغر یا مطلقاً حدث، وہ دور ہوگا. أن ينوي رفع الحدث الأكبر فيرتفع الحدثان جميعا. اگر کوئی شخص یہ نیت کرے گا کہ مجھے حدث اصغر کو دور کرنا ہے تو اکبر دور نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص حدث اکبر کی نیت کرے گا مجھے حدث اکبر دور کرنا ہے تو حدث اصغر بھی دور ہو سکتا ہے، حدث اصغر بھی دور ہو جائے گا. تو یہ ہے غسل کرنے کے متعلق چند احکام. اس کے بعد بھی مثلا غسل کرنے کے متعلق چند متفرقات مسائل ہیں، وہ آپ لوگ یاد رکھیے. میاں بیوی کا ایک ہی باتھ روم کے اندر ایک ہی ٹب سے اکٹھے غسل جنابت کرنا درست ہے، یہ یاد رکھنا. اگر زبٲژ پانون یکوٹے اکسی باتھ رومس مز اکسی ٹبس مز غسل کر، یہ درست. یت پٹن زن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، كنت اغتسل انا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فی. میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے اور ہمارے ہاتھ اس میں ایک دوسرے کے پے در پہ داخل ہوتے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پن دست مبارک تراوان، حضرت عائشہ کے پن دست پن اتھ تراوان. اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ، تولیہ وغیرہ سے جسم کو خشک کرنا یا نہ کرنا دونوں درست اور جائز. اڑ ونان کہ غسل کرنے پتہ گژھِ تولیہ کرنے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی شخص تولیہ کرنا چاہتا ہے وہ تولیہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے عورت پر لازم نہیں کہ وہ جنابت کے غسل میں سے اپنے سر کی چوٹیاں، یا پہ کیا ونان تمن وانک ونان، اگر سان مستوراتن وانک کرت آسان مستس، اگر تمن غسل واجب چھو، اگر نہ تم مچراون تہ کہین تہ چھن کانٛہہ حرج. چونکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں چوٹیاں باندھتی ہوں تو میں کیا انہیں کھولوں؟ تو انہوں نے فرمایا لا، انہوں نے فرمایا نہیں، ضرورت نہیں ہے. انما یکفیک ان تحتی علی رأسک ثلاث حسیات ثم تفیضین علیک الماء فتطہرین. نہیں، بلکہ تمہارے لیے صرف یہ کافی ہے کہ آپ اپنے سر پر 3 چلو پانی بہاؤ، یعنی 3 مرتبہ، پھر اپنے پورے جسم پہ پانی بہاؤ گی تو پاک ہو جاؤ گی. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے، غسل کے وقت سطر ڈھانپنا وہ واجب اور چھپانا جو ہے وہ مستحب ہے. اگر غسل کرنے بھی غسل کرا تمس پزِ سطر تھاون بند، وۄنۍ اگر سُہ سطر چھپائے سُہ چھُ مستحب انشاءاللہ. دوران غسل یا اس کے علاوہ کسی بھی اہمیت کے موقع پر انسان اپنا سطر دیکھ سکتا ہے، اس کے حرام ہونے کی کوئی بھی دلیل ثابت نہیں. یہ چواریا ونان کہ یس غسلس دوران پنہ شرمگاہ کو نظر ترائی یہ ہسا حرام، بلکہ یہ حرام نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے، کم سے کم پانی سے غسل کرنا مستحب ہے تاکہ اسراف ہونے سے بچ جائے. انسان گژھِ غسل کرنے وزن آب کرن کم استعمال. یہ انسان آب استعمال کرنے وزن 2-5 بالٹین تراوان پانس تو دپان نہ مے کوٚر نہٕ غسل مکمل کی. یہ صبح مطلب نا یتھُے باتھ رومس مز اژو تمہِ ساتہٕ شاور تراوان یل، برابر تیٖتِس کالس شاور روزان یلہٕ، ییٖتِس کالس صابن دِوان، شمپو دِوان وغیرہ وغیرہ، تیٖتِس کالس چھُ آسان شاور یلے. پانی کم سے کم استعمال کرنا مستحب ہے. اسی طریقے سے اگر کنسی شخصس واریاہ خاندارنچ 2, 3, 4 اگر کئی بیویوں کے ساتھ مباشرت کی ہو، ایک ہی بیوی کے ساتھ کئی بار مباشرت کی ہو، تو بقول بعض علماء جب تک سبب ایک ہی ہے تب تک آخر پر ایک ہی غسل کرنا کافی ہے. البتہ الگ الگ غسل کرنا ہی اولا. اگر کان شخص اکسی خاندان 2 لٹن یہ نزدیکی کران، سو اگر اکی لٹہ غسل کر انشاءاللہ سہ چھُ کافی. یم غسلس متعلق کے احکام. اللہ تعالیٰ دین اس ونو کھۄتہٕ زیادٕ عمل کرنُک توفیق. جی استاد اگر تسمیہ چھنا اس پرن یہ باتھ رومس منزے پرن کہ نیبر کن پرن؟ نہیں آپ اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی آپ دل میں ہی پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے بھی یہ بھی ادا کریں. استاد جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب ایک بندہ غسل کر کے فارغ ہوتا ہے تو کیا اس کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو کہ اس کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا پہلے؟ پھر سے کیونکہ بولیے. دوران غسل پھر سے بولیے.
جب کوئی انسان غسل کر کے فارغ ہوتا ہے جی کیا وہ اس کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے کہ اس کو پہلے وضو کرنا پڑے گا؟ دیکھیے اگر کسی شخص نے غسل کیا ہے، غسل کرنے سے پہلے وضو کیا ہے، اکثر اہل علم کی رائے یہی ہے کہ اگر اس کا وضو موجود ہے تو وہ اسی وضو پہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیے کیسے، اب اس میں احتمالات بہت ہیں، کیونکہ جو شخص پہلے وضو کرے گا اس کے بعد نہائے گا، ہم نے نواقض الوضو میں پڑھا کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے شرمگاہ کو چھوئے تو وضو رہ جاتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر کسی شخص نے وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا، سو ایسے پنس پانس پھاش دیوان شرمگاہ کو وضو رودا کہ یہ مکلیو مکلیو سو مکلیو وضو، اس کے بعد وہ وضو کر لے۔ لیکن اگر کسی نے وضو کیا اس کے بعد غسل کیا، لیکن اس نے غسل میں اس نے اپنے سطر کو ڈانپا ہوا تھا، تمس ایسے نکر وغیرہ کی کیپری وغیرہ لگت، سو اگر تم پتن سو اگر غسل وغیرہ مکلائے تمہیں وضو دل برقرار۔ کیا نظر پڑنے سے بھی ٹوٹ سکتا ہے؟ مطلب اگر نہیں، نظر پڑے نظر پڑنے شرمگاہ؟ سے غسل یہ وضو نہیں ٹوٹتا، نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نظر پڑنے سے غسل بھی نہیں ٹوٹتا۔ شکریہ جی، تو آج یہ کلاس سٹارٹ ہوگی۔ اب ممکن ہے کہ اس کے علاوہ بھی اور ہم کلاس میں پڑھ لیتے، لیکن زوم پہ پہلے جوائن آپ لوگوں کا کرنا سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد تُہۍ چھِو ٹھیک صحت چھِ حظ ٹھیک؟ الحمدللہ۔ استاد دپان مےٚ اوس گوٚمُت واریاہ ٹایم جوین کلاس کرنسٕے، اصلی ٲس مےٚ دٔلیٖل، مےٚ ٲس مدر علیٖل آمُت، أسۍ چھِ وٕنکٮ۪س نٮ۪برٕے، اللہ بہٕ چھُس تعالیٰ دپان أسۍ چھِ زن آن لاین کلاسز گٔے تہٕ مےٚ چھُ باسان شُکُر اتھ منٛز الحمدللہ مےٚ اوس گوٚمُت مِس واریاہ، بہٕ چھُس شُکُر کران رۄب سُنٛد کہِ مےٚ گٔے کلاسز سٹارٹ توتہِ، اتھ منٛز گژھِ واریاہ انکنویٖنینس تہِ گوٚمُت آن لاینس منٛز، مگر بہٕ چھُس شُکُر کران رۄب سُنٛد کہِ مےٚ گٔے کلاسز جوین توتہِ، تہٕ دعا کٔرۍزیٚو استاد تِہنٛدِ خٲطرٕ، تِمن چھُ اوپن ہارٹ سرجری تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ کٔرۍزیٚو دعا۔ ضرور شکراً، جزاک اللہ استاد۔ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ اور کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم۔ 2 منٹ ہے میٹنگ میں۔ شیخ ایک سوال، ایک سوال جی شیخ، اگر کوئی مطلب کہ یہ کرتا ہے نا غسل، تو اگر اس کا ہاتھ شرمگاہ سے مطلب ہاتھ لگے گا تو اس کا پھر جو وضو ہے وہ مطلب کہ جی ہوگا کہ نہیں؟ نہیں، وہ وضو تو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ہم نے نواقض الوضو میں پڑھا ہے کہ مس الذکر، اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا بغیر حائل، پردے کے بغیر، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک۔ ایک صاحب میرے پاس ایک سوال تھا۔ جی اظہر بشیر آپ پوچھیے۔ جی شیخ صاحب، غسل کرنے کے وقت سطر کرنا ہے؟ غسل کرنے کے وقت اگر انسان سطر کرے، غسل کرنے کے وقت اگر انسان اپنی شرمگاہ پہ سطر کرے یعنی شرمگاہ کو چھپائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ گرچہ انسان اپنے باتھ روم میں ہو، اپنے گھر میں ہو، لیکن اگر وہاں پہ انسان سطر نہ چھپائے وہ مستحب ہے، وہ مستحب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی شیخ۔ جی، اور کسی کے پاس سوال ہے؟ السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر صاحب، مےٚ ؤنۍتو مےٚ اوس أکِس جایہِ پوٚرمُت کہِ یُتھُے غسل آسہِ کَرُن آسان تہٕ اَتھٕ گژھن زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ دِنۍ، خبر سُہ چھا کَتھ حدس تام؟ یہ ہے صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری کتاب الغسل میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی شرمگاہ کو صفائی کیا کرتے تھے، صاف کیا کرتے تھے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو وہ زمین پہ رگڑتے تھے، وہ زمین پہ رگڑتے تھے، لیکن یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ اس چیز کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ اب چونکہ میٹنگ ختم ہو رہی ہے، آپ لوگ بیٹھیے اللہ کے حوالے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور باقی کلاسز کو بھی جوائن کریں کیونکہ یہ آپ کے لیے سنہری موقع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔